قبلہ والے اعظم پنڈی بھٹکا کے قریب مناظرہ کرنا ہے. مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا, نام اس کا چودھری عاشق تھا. قبلہ والے اعظم بی بی کی حق میں بحث کرتے رہے, مناظرہ ہوتا رہا. دوپہر کا وقت ہوا, طے یہ پایا کہ پہلے نماز ادا کی جائے, نماز کے بعد پھر مناظرہ ہوگا. اس چک کا مولوی جو قبلہ والے اعظم سے مناظرہ کر رہا تھا, نام بھی قبلہ والے اعظم کی کتاب اس کا لکھا ہے, مولانا نور محمد اس کا نام تھا. یہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا, اہل سنت جتنے تھے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ جو چودھری عاشق, وہ کتاب اس نے کوئی بھی نہیں پڑھی تھی, لیکن عقل کتابوں کی میراث نہیں ہوتی, دانش مندی جو ہے یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی. چودھری عاشق مولوی کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی. نماز ختم ہوئی, اس نے نمازیوں سے کہا مسجد سے باہر جاؤ, میں نے مولوی صاحب سے اکیلے کوئی بات کرنی ہے. سارے نمازی مسجد سے گئے, اس نے مسجد کی دروازے کی کنڈی لگائی, مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا مولوی دیکھ, تیرے اور میرے سوا اللہ کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھا, باوضو ہیں, نماز پڑھی ہم نے. اتنے دنوں سے ہمارے گاؤں میں بحث چل رہی تھی, شیعہ کہتے تھے رسول کی بیٹی دربار میں گئی اور واپس آئی ہے خالی. تم کہتے تھے نہیں یہ شیعہ غلط کہتے. انہوں نے بلا لیا اپنا مولوی, وہ بیٹھا ہے باہر کتابیں لے کے. صبح سے بحث ہو رہی ہے. میں جٹ زمیندار بندہ ہوں, مجھے کتابوں کا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کس نے تاریخ میں کیا لکھا ہے. مجھے صرف اتنا بتا, بیٹی رسول کی دربار گئی تھی, بس مجھے اتنا بتا دے. اب دیکھنا کیسے بلایا ہے مخدومہ نے. اس کا مجھے صرف اتنا بتا, بیٹی رسول کی دربار گئی تھی. مولوی کا چاچا عاشق, بی بی کا حق بنتا نہیں تھا. اس نے کہا حق چھوڑ, بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا, اتنا بتا گئی تھی. اس نے کہا ہاں یہ گئی. اتنا بتا دے واپس خالی آئی ہے یا حق لے کے آئی ہے. اس نے کہا چاچا عاشق میں کتابوں سے ثابت کروں گا بی بی کا حق نہیں بنتا تھا. اس نے کہا میں نہیں پوچھ رہا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا, نہیں بنتا تھا. اتنا بتا واپس خالی آئی ہے. اس نے کہا ہاں چاچا عاشق خالی ہے. اس نے کہا اٹھ ختم کر مناظرہ, ہم نے بحث نہیں کرنی. جیت گیا وہ شیعوں کا مولوی. اس نے کہا کیوں, کس بات میں مناظرہ ختم کروا رہا ہے. اس نے کہا مولوی محراب میں بیٹھا ہے, سر پہ قرآن رکھ کے بتا میں مر جاؤں, میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے, جا کے کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں, مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, بتاؤ اس کا بنتا ہے. کہنے لگا نہیں بنتا. دو گے یا نہیں دو گے. کہنے لگے کیسے نہیں دے گے, بیٹی جو تیری. اس نے کہا شرم نہیں آتی, میری بیٹی کا حیا کرتے ہو, محمد کی بیٹی کا کسی نے, میری بیٹی کا احترام کرتے ہو, رسول کی بیٹی کا کسی نے. اس نے روتے ہوئے کہا چلی جو گئی تھی نا, نہیں بنتا تھا, آ جو گئی تھی. اور بیٹی تو دشمن کی بھی گھر آ جائے خالی نہیں بھیجتے, آ جو گئی تھی دربار میں. اتنا کہنے کے بعد چودھری عاشق مسجد سے نکلا جہاں مبلغ اعظم بیٹھا تھا, ہاتھ جوڑ گیا تھا مبلغ اعظم, اور مولوی اسماعیل پڑھا کلمہ. مل گئی مجھے ہدایت. ہائے ہائے, میرا بھائی علی عباس کہتا ہے حق نہیں دینا تھا نہ دیتے, کوئی لمبی تاریخ دے دیتے. محمد کی بیٹی, یہی جملہ مولانا اسماعیل نے کہا جب چودھری عاشق نے مولوی اسماعیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, دیکھ کے کہا پڑھا کلمہ. مولوی اعظم مولانا اسماعیل نے کہا چودھری عاشق کا بات پوری سن ہے, انہوں نے خالی نہیں بھیجا, سر کے بال سفید کر کے گئی, اٹھتی بیٹھتی گئی, کر گیا ہے دنیا کو حق کی پہچان حق زہرا. دو جملے سننا مصائب کے. رونے کی راتیں ہیں, کل کی ایک رات ہے, کل کی رات شہیدوں کی رات ہے, اگلی رات غریبوں کی رات ہے. کل تک زینب کا ہر رشتہ موجود ہے, کل رات تک زینب کا غازی بھی ہے, زینب کا اکبر بھی ہے, زینب کا قاسم بھی ہے, اگلی رات میں اجڑ گئی ہے. دو جملے اس شہزادے کے سننا جس کے لیے علامہ عرفان حیدر آبادی نے کہا تھا اکبر کی شہادت پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو, اکبر کی شہادت سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو. نہیں برداشت ہوتی قبر میں بھی حسین سے اکبر کی شہادت. آقا مہدی نے حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے اکبر کی شہادت پڑھ دی. آدھی رات کو اپنے گھر میں چیخوں کی آواز سن کے آقا مہدی نے بستر چھوڑا. آقا مہدی نے دیکھا اس کے گھر کے برآمدے میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو رہی ہے. آقا
مہدی نے دیکھا کہ بی بی من انتے تو کون ہے؟ رو کے کدی پردہ کر، میں محمد کی بیٹی زہرا ہوں۔ زہرا کا نام آنا، آقا مہدی نے ہاتھ جوڑے، رو کے کہتا بی بی میرا اتنا مقدر نوکر کے گھر آئی ہے، رو کے کہتی تجھے سمجھانے آئی ہوں آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ آقا مہدی کہتا بی بی میں نے کوئی روایت غلط پڑھی ہے؟ رو کہتی تو نے روایت غلط نہیں پڑھی، جب سے تو اکبر کی شہادت پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی ہو، کبھی شام میں زینب چپ کرواتی ہو، قبر میں میرا حسین رو رہا ہے، شام میں میری زینب رو رہی۔ اکبر کی شہادت پہ کربلا میں بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا ہے۔ آقا دربندی نے کہا پتھروں کا ماتم کیا ہے اکبر کی شہادت پہ۔ جب اکبر کا گھوڑا خیام سے